الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ شریعت میں نجاست کس حد تک معاف ہے، کہ ان نجاسات کی ہوتی ہوئی بھی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے، نجاست دو قسم پر ہے، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا حکم سخت ہے، نجاست خفیفہ میں غلیظہ کے مقابلے میں تخفیف ہے، اس کا حکم نجاست غلیظہ کی طرح سخت نہیں ہے۔ نجاست غلیظہ اگر بدن یا کپڑے پر ہو تو 1 درہم کے بقدر معاف ہے، 1 درہم یا ہاتھ کی ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر۔ آپ ہاتھ میں پانی ڈالو اور پانی ڈالتے ہاتھ کو سیدھا کرو تو جس حصے میں وہ پانی باقی رہ جائے گا وہ جو گہرائی ہے اس کے بقدر اگر نجاست ہے تو وہ معاف ہے، نجاست غلیظہ۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر معاف نہیں ہے۔ اگر وہ مائع چیز ہے تو پھر تو اس کے بقدر معاف ہے۔ اگر وہ مائع نہیں ہے، ذی جسم چیز ہے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اتنی جو درہم کی اتنی جو جگہ ہے، یعنی درہم کے بقدر وزن ہو، اس کا درہم کے بقدر اس کا وزن ہو۔ اگر اتنے وزن والا چیز اس کے بدن پر ہو، اتنی نجاست اس کے بدن پر ہو تو معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ اب نجاست غلیظہ، منی یہ نجاست غلیظہ ہے، پیشاب نجاست غلیظہ ہے، پاخانہ یہ نجاست غلیظہ ہے، خون یہ نجاست غلیظہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، مکھی مچھر ان کا خون یہ نجس نہیں ہے۔ اس طرح جن چیزوں میں بہنے والا خون نہیں ہے، دم سائل بہنے والا خون نہیں ہے تو ان کا خون بھی نجس نہیں ہے۔ بہرحال جو بہنے والا خون ہے، جن چیزوں میں بہنے والا خون ہے، ان کا خون بھی نجاست غلیظہ ہے۔ شراب، قے کے بارے میں یہ بات یاد رکھو، وہ قے جو جس سے وضو ٹوٹتا ہے تو وہ نجس ہے، اور جو جس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو وہ نجس نہیں ہے۔ اب کسی نے منہ بھر کر قے کی تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ نجس بھی ہے۔ کسی نے معمولی سی قے کی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو نجس بھی نہیں ہے۔ تو اگر قے ہیں، منہ بھر کر قے کیا ہے تو وضو ٹوٹے گا تو نجس بھی ہوگا۔ اگر وضو نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر کر قے سے کم ہے، معمولی مقدار میں قے کیا ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، ساتھ یہ نجس بھی نہیں ہے۔ اور اگر چھوٹا بچہ قے کرے، وہ منہ بھر کر ہو تو وہ بھی نجس ہے، وہ بھی کپڑے یا بدن کو لگ جائے، نجاست غلیظہ ہے۔ درہم کے بقدر ہو تو معاف ہے، درہم سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ نماز وغیرہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ عورتوں کو بیماری ہوتی ہے، لیکوریا کی بیماری جو ہے، اس میں جو پانی آتا ہے لیکوریا کا، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اس طرح جو درندے ہیں، ان کا پیشاب پاخانہ وغیرہ اور ان کا جوتا، وہ کسی چیز میں منہ لگائے، وہ پانی میں منہ لگائے تو پانی وہ نجس ہو جائے گا اور وہ نجاست غلیظہ ہوگا۔ تو اس طرح یہ مینڈک کا پیشاب، یہ بھی نجاست غلیظہ میں ہے۔ باقی جو حرام جانور ہے، کتا ہو گیا، ان کی غلاظت ہو گئی، یہ درندوں کی غلاظت ہو گئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح مرغی، بطخ، مرغابی، ان کی جو بیٹ ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اگر یہ بھی درہم کی مقدار سے زیادہ ہے، کپڑوں پر لگ گیا تو اس سے نماز وغیرہ نہیں ہوگی۔ دوسرا نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ اگر چوتھائی عضوا یا چوتھائی کپڑے پر ہے تو نماز ہوتی ہے،
اگر چوتھائی سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوتی. مثلاً آستین ہے تو آستین کے چوتھائی حصے پر نجاست ہے، دامن کے چوتھائی حصے پر نجاست ہے، اس سے کم حصے پر نجاست خفیفہ ہے. اب میں وضاحت کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں. مثلاً گائے کا پیشاب ہے، اور راجح قول کے مطابق ان کا گوبر وہ ہے، تو اگر یہ دامن کے چوتھائی حصے سے کم ہے تو نماز ہوتی ہے، اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوتی. اب نجاست خفیفہ کون سی چیزیں ہیں؟ حلال جانوروں کا پیشاب ہو گیا، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، اونٹنی، ان چیزوں کا پیشاب ہو گیا. اسی طرح گھوڑے کا پیشاب ہو گیا، یہ نجاست خفیفہ ہیں. اور راجح قول کے مطابق حلال جانوروں کا گوبر، لید وغیرہ یہ بھی نجاست خفیفہ ہے. اسی طرح غیر معقول اللحم پرندوں کا بیٹ، وہ پرندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا بیٹ یہ بھی نجاست خفیفہ ہے. دیکھو، ایک معقول اللحم پرندے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا بیٹ جو ہے وہ پاک ہے سوائے مرغی، بطخ اور مرغابی کے. ان کے علاوہ جو باقی یعنی معقول اللحم ہیں، ان کا بیٹ جو ہے وہ پاک ہے. جو پرندے کھائے جاتے ہیں ان کا بیٹ پاک ہے. مرغی کا ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے. بطخ، مرغابی کا ان کا نجاست غلیظہ ہے. اور جو غیر معقول اللحم جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان پرندوں کا بیٹ وہ نجاست خفیفہ ہے. کوی کا بیٹ یہ نجاست خفیفہ ہے. یہ بدن پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے، وہ جس عضو یا جس کپڑے پر لگے ہے اس کے چوتھائی سے کم ہے تو نماز ہوتی ہے. اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے پر نجاست ہے تو شریعت نے اس کو معاف کیا ہے تو آپ ان نجاستوں کی ہوتی ہوئی نماز پڑھو. نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس کو صاف کرو اور نماز پڑھو. لیکن اگر کسی نے پڑھ لی یا کوئی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر اس کے لیے اس نجاست کا ختم کرنا اس کے لیے مشکل ہے، مثلاً کوئی جانوروں کی منڈی گیا ہے، جانور لے کے گیا ہے، اس کو فروخت کر رہا ہے، یا جانور کے خریدنے کے لیے گئے ہے، بیڑ، بکری، بھینس وغیرہ خرید رہا ہے، وہ منڈی گیا ہے، اس کے کپڑے پر گائے نے پیشاب کر دیا، اس کے کپڑے پر بھی وہ گوبر آ گیا، اب وہ کم ہے اور یعنی چوتھائی حصے سے کم ہے جس جگہ پہ لگا ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے، وہ اگر وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہو تو وہ بہت حرج میں، مشقت میں مبتلا ہوتا ہو، تو اس صورت میں اگر وہ ان کپڑوں میں نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوتی ہے. یعنی جس نجاست کو شریعت نے معاف کیا ہے وہ ضرورت کے وقت اگر یا ایسے وقت میں جب ہم مشکل اور حرج میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسے وقت یعنی اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. ان نجاسات کی ہوتے ہوئے ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں، اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ہم گھر میں ہیں، تو پھر تو نجاسات کی ہوتی ہوئی نماز نہ پڑھو، بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو